السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شیخ رشید کی بےعزتی ہوئی ہے، وہ بھی تاریخی اور وہ بھی عدالت میں، اور ادھر تحریک انصاف آڈیو لیکس کے معاملے میں ہیکرز کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی دعوے کیے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس کل ہونا تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے، JIT بننی تھی وہ بھی نہیں بن رہی، اور مریم نواز صاحبہ کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ڈار صاحب پدھار چکے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اب کل وفاقی وزیر بن جائیں گے اور اس کے بعد اپنے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ڈار صاحب کے آنے سے ڈالر تو تیزی سے نیچے گیا ہے، تقریباً کوئی 6-7 روپے ڈالر اور نیچے چلا گیا، یعنی مجموعی طور پر کوئی 7 روپے سے زیادہ ڈالر نیچے چلا گیا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید نیچے جائے گا۔ تو بہرحال مسئلہ جو ہے وہ ہے سارا پاکستان کی سیاست ہمیشہ ویڈیوز، آڈیوز اور اسکینڈلز کے گرد گھومتی ہے، تو وہی ہو رہا ہے اب بھی، اور اس میں کچھ حکومت کے اوپر الزامات ہوتے ہیں، کچھ حکومت کو پھنسانے بلیک میلنگ کرنے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں، کوئی حکومت مخالف سیاستدانوں کو پھنسانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے، کبھی نیب کے ذریعے، کبھی کسی ادارے کے ذریعے، کبھی کسی ادارے کے ذریعے۔ تو اب اس بار جو ہے وہ ایک بار پھر آڈیو لیکس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس میں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک مصدقہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے کہ آڈیو لیکس کے پیچھے ہے کون۔ عمران خان صاحب کے سہولت کاروں کے اوپر بھی الزام عائد ہو رہا ہے کہ جی خان صاحب کہ کوئی مہربان ہیں، وہ انہوں نے کیا ہوگا۔ خان صاحب کے اوپر بھی شک جا رہا ہے، بلکہ اب تو پہلے تو ہم نے سوال اٹھایا تھا، اب عمران خان صاحب خود شک کے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ایک دن ان کا ایک دعویٰ ہوتا ہے آڈیو لیکس کے بارے میں، دوسرے دن دوسرا دعویٰ ہوتا ہے، تیسرے دن تیسرا دعویٰ ہوتا ہے، تو وہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آڈیو لیکس کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، لیکن ان کا تعلق ہے کوئی۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں، جو وفاقی وزیر ہیں داخلہ کے، متعلقہ وزیر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آڈیو لیکس کے معاملے میں کافی ساری پیش رفت ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے جو انیشل انکوائری کی ہے، تحقیقات، تفتیش، انویسٹیگیشن کی ہے، اس میں بقول رانا ثناءاللہ صاحب کہ اس میں وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ انٹیلیجنس سربراہان جو ہیں، وہ انٹیلیجنس سربراہان ہمارے کون سے ہوتے ہیں؟ ISI کے سربراہ، MI کے سربراہ، IB کے سربراہ، یہ 3 بڑی ایجنسیاں ہیں ہمارے ملک کی، اور انہوں نے بقول رانا ثناءاللہ صاحب کی جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ نتیجے کا مطلب ہے کھرا ان کو مل گیا ہوا ہے کہ اس میں ملوث کون ہے، کس نے آڈیو ریکارڈ کی، کس نے ہیکر کو بیچی، اور پھر ہیکر کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، یہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہوں گی۔ تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کہ وہ نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن ایک اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں، وہی سوال جو میں نے پہلے دن اٹھایا تھا۔ اب تو رانا صاحب تو سوال اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کی باتوں سے، لیکن میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اس میں عمران خان صاحب کیونکہ آخری مکین تھے وزیر اعظم ہاؤس کے، اور عمران خان صاحب کا محبوب مشغلہ ہے آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو گھیرنا، پکڑنا، بدنام کرنا، تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ جاتے جاتے کوئی بندوبست کر کے چلے گئے ہوں کہ کام آئے گا بھائی، بوقت ضرورت کچھ بندوبست کر جاؤ، پکڑے گئے تو خیر ہے، اور اگر نہ پکڑے گئے تو چیزیں ہاتھ لگ جائیں گی اور بوقت ضرورت کام آئیں گی۔ تو دعووں سے یہ لگ رہا ہے ان کے کہ ان کو پتہ ہے، اگر وہ شریک جرم نہیں ہیں تو مخبر ضرور ہے، ان کو اندازہ ضرور ہے کہ کون ہے اس میں ملوث، ورنہ ایڈوانس انفارمیشن ان کے پاس کیسے آ رہی ہے۔ یہ سوال میں نے اٹھایا تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کل کے عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا گورنمنٹ کالج میں، اس خطاب کے بعد اور پھر فواد چودھری صاحب کے دعووں کے بعد رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو کیسے پتہ چل رہا ہے بھائی کہ قیمت کتنی لے رہے ہیں ہیکرز، ان کو قیمت کا بھی پتہ ہے، ہیکرز کی ڈیمانڈ کا بھی پتہ ہے، تو یہ کیسے ان تک یہ معلومات آ کیسے رہی ہیں؟ یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ باتیں کی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جی بتائیں نا ذرا کہ کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ان کے پاس یہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور لیکس کے مطابق اور فروخت کے مطابق اور ان کی قیمت کے متعلق جتنی معلومات ہیں وہ کیسے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اب ہونا یہ تھا کہ اس معاملے پر انتہائی حساس معاملہ تھا، تو ایمرجنسی اجلاس کال کیا گیا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا کل بدھ کو، لیکن اب وہ اجلاس کر دیا گیا ہے ملتوی۔ اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو بتایا تھا نا کہ اسی اجلاس میں انٹیلیجنس سربراہان جو ہیں وہ اپنا بتائیں گے، بریفنگ دیں گے قومی سلامتی کمیٹی کو، بتائیں گے کہ واردات ہوئی کیسے ہے، کیا واردات ہے، کون ملوث ہے، جو بھی انہوں نے انیشلی ان کے پاس معلومات ہیں وہ شیئر کریں گے۔ جس نتیجے پر پہنچے ہوں گے اس نتیجے کے بعد ظاہر ہے پھر آگے بڑھیں گے وہ۔ تو وہ اجلاس ہو گیا ملتوی۔
اب اس کے پیچھے طرح طرح کی باتیں ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت حساس معاملہ ہے، تو اس وجہ سے کچھ شاید اجلاس ملتوی کیا گیا۔ لیکن ایک چیز جو ہے، اس اجلاس کے جو شرکاء ہوتے ہیں، ان شرکاء میں اپنا باقی تو انٹیلیجنس اپنا وزیر اعظم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سربراہان ہوتے ہیں، افواج پاکستان کے انٹیلیجنس چیف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وزیر ہوتے ہیں، جس میں وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ، یہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے ممبر ہوتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو وزیر خزانہ تو کیونکہ ہے نہیں، اور ڈار صاحب پہنچ گئے ہوئے ہیں، ڈار صاحب نے شاید کل حلف اٹھائیں گے، کل ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہے، تو ممکن ہے کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس کی وجہ سے یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہو، آئندہ 1-2 روز کے بعد اجلاس ہو جائے گا، اور تب تک مزید معلومات انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھی کریں گے، ممکن ہے۔ یا پھر ممکن ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی بڑی چیز سامنے آ رہی ہے، بقول حامد میر کہ عمران خان صاحب زیادہ نہ اچھلیں آڈیو لیکس کے معاملے پر، زیادہ دعوے شاوے نہ کریں، کیونکہ ان کے دور حکومت میں بھی وہاں پر اسی طرح ریکارڈنگز ہوتی رہی ہیں، اور وہ بھی کسی کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور وہ تو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق ہیں۔ حامد میر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق تو وزیر اعظم ہاؤس کے قصے، کہانیاں، وہاں سے ہو کر آنے والے کونے خدروں میں بتاتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں آ کر بتاتے ہیں، کبھی کسی کو آ کر بتاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت ہی پرسنل اور ایسے معاملات ہیں جس پر بات کرنا اخلاقیات اجازت نہیں دیتی، جس پر تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس، جو کچھ ہو رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا تھا، لیکن اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ ایک بندے کی اپنی پرسنل لائف بطور وزیر اعظم ہوتی ہے، لیکن اس بندے نے وزیر اعظم ہاؤس کو کس طرح استعمال کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا بھی بہت سے قصے کہانیاں۔ تو حامد میر صاحب کا خیال ہے کہ وہ ان کے متعلق بھی بہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اگر عمران خان صاحب بہت اچھلیں گے اور اگر کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ حامد میر نے کہا کہ ان کی بہت پرسنل لائف کے متعلق بہت سی چیزیں ہیں، تو عمران خان صاحب اگر کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کے متعلق بھی چیزیں بہت ساری آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن خان صاحب کی فرسٹریشن جو ہے، جس طرح وہ تیزی کے ساتھ اپنا ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا کوئی بھی داؤ، ان کی کوئی بھی نہ ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے اور نہ ان کا کوئی داؤ چل رہا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم آج عائد ہونی تھی، وہ نہیں گئے اور معاملہ آگے چلا گیا۔ وہ میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ کافی تفصیلی ہے، تو ایک ویلاگ میں زیادہ چیزیں وہ کھچڑی پک جاتی ہے، اس معاملے پر میں اگلے ویلاگ میں گزارش کروں گا۔ لیکن الیکشن کمیشن سے جو عمران خان صاحب کے لیے بری خبر آئی ہے نا، ایک تو وہ بری خبر تھی، دوسری بری خبر یہ کہ انہوں نے کسی کو بھیجا ہوا تھا کہ اسحاق ڈار کو تو جا کر نااہل کرواؤ نا، وہ تو آئے نہیں تھے، اور ڈار صاحب کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے سینٹ کی وہ آرڈیننس بھی لے کر آئی تھی پی ٹی آئی، آپ کو یاد ہوگا ان کی حکومت میں، کہ جو رکن 60 دن میں حلف نہیں لے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، تو وہ آرڈیننس لیپس کر گیا، اس پر قانون نہیں بنا تھا۔ ویسے میں اصولی اگر بات کی جائے نا تو اسحاق ڈار صاحب حکومت میں ہیں تو پاکستان میں، وزارت میں ہیں تو پاکستان میں، ورنہ پاکستان سے باہر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایسی حکومت ہو جس میں پتہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا، جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے 2008 کی حکومت میں، تو اس کے بعد ڈار صاحب پھر چلے گئے تھے، حکومت سے نکل گئی تھی مسلم لیگ نون، تو ڈار صاحب پاکستان میں رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی حکومت آ گئی، پھر وزیر خزانہ بنے، اور جیسے ہی پتہ چلا کہ جی اب ہمارے حکومت کے دن جانے والے ہیں، یا کم از کم اگلی حکومت ہماری نہیں ہے، تو ڈار صاحب باہر چلے گئے تھے۔ پھر حکومت آئی تو اس کے بعد ڈار صاحب واپس آئے ہیں، اور سینٹ کے ممبر ہونے کے باوجود جہاں آ کر حلف نہیں لیا تھا جو آج لے چکے ہوں گے، تو اصولی طور پر تو بھائی ڈار صاحب کو سینٹ کی ایک سیٹ آکیوپائی کر کے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ بہرحال پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں ان کی پارٹیوں کے، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ خان صاحب نے اسحاق ڈار کو نااہل کرنے کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، قانون نہیں بنایا تھا، آرڈیننس جاری کیا تھا، وہ لیپس کر گیا، اس بنیاد پر کسی کو بھیج دیا تھا الیکشن کمیشن میں کہ جی ان کو ڈی سیٹ کرے، تو آج وہ درخواست بھی واپس لے لی گئی ہے، کیونکہ پتہ تھا کہ اس درخواست پر فیصلہ کیا آنا ہے، تو لہٰذا ڈار صاحب کے وزیر خزانہ بننے کی راہ میں جو آخری رکاوٹ تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ وہ ڈار صاحب ضمانت پر ضرور ہیں، عدالتوں میں مقدمات ضرور چل رہے ہیں، مجرم نہیں ہیں، تو لہٰذا جب وہ مجرم نہیں ہیں تو وزیر بن سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب مفرور ملزم ہونے کے باوجود خان صاحب وزیر اعظم کا حلف لے بیٹھے تھے، تو وہ تو مطلب ملزم ہونا، ابھی بھی عمران خان صاحب آج بھی ضمانت لی ہے انہوں نے 13 اکتوبر تک، وہ جو توڑ پھوڑ کے مقدمات تھے 25 مئی کے ان کے اوپر جو دائر کیے گئے تھے اسلام آباد میں، مزید ان کی ضمانت کی توسیع ہو گئی ہے۔ تو خیر، تو عمران خان صاحب کے لیے تو آ رہی بری خبریں، ایک اور بری خبر آ گئی ہے، اور وہ بری خبر ہے مریم نواز صاحبہ کا ریلیف جو ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ ضبط تھا، ان کے والد صاحب جا رہے تھے، مریم نواز بھی ان کے ساتھ جانا چاہ رہی تھیں،
تو اس وقت کیونکہ عدالتیں نہیں تھیں نا، اس وقت چلتی تھی عمران خان صاحب کی مرضی. خان صاحب نے، پھر خان صاحب کے سہولت کاروں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ جی مریم نواز کو جانے نہیں دینا. نواز شریف کی جان مریم نواز میں ہے. مریم نواز پاکستان میں گروی رکھی جائیں گی. گروی، یہ حربہ مشرف نے بھی استعمال کیا تھا. یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہوتی ہے جو بھی کی گئی تھی، جس نے بھی کی تھی. تو مشرف کے زمانے میں بھی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کو باہر بھیجا گیا تھا، تو اس وقت بھی حمزہ شہباز صاحب کو پاکستان رکھا گیا تھا کہ اگر یہ باہر جا کر سیاست وغیرہ کریں گے تو ان کا کوئی بندہ یہاں پاکستان میں ہوگا جس کی گردن مروڑ کر، جس کا بازو مروڑ کر ہم ان کو بلیک میل کریں گے تاکہ وہ سیاست نہ کرے. یہی کام مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ رکھوا کر کیا گیا کہ جی مریم صاحبہ جو ضبط کروا کر کہ مریم باہر نہیں جائیں گی. اگر مریم بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ باہر چلی گئی تو انہوں نے باہر جا کے تو پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. پریس کانفرنسز کریں گے، بات کریں گے نواز شریف صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کا بازو مروڑنے کے لیے. کیونکہ نواز شریف صاحب کی مریم وہ طوطا ہیں جن کی جان نواز شریف کی جن میں جان ہے. ظاہر ہے بیٹی ہیں، لاڈلی ہیں، اور ہر والدین کو اور اولاد کو والدین پیارے ہوتے ہیں. اور اگر کسی کو نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے، وہ اور لوگ ہیں جن کو نہ والدین پیارے ہیں اور نہ اپنی اولاد پیاری ہے، جو چھوڑ دیتے ہیں کسی کے اور کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جا کر پالیں. لیکن ہمارے ہاں ٹریڈیشنل لوگ جو ہیں، ہم سب کانٹیننٹ کے، پاکستان کے لوگ جو ہیں، اس خطے کے لوگ جو ہیں، وہ اولاد اور والدین یہ انسان کا کل اثاثہ ہوتے ہیں. تو جن کا اثاثہ اولاد ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا جہان سے لڑتے بھی ہیں، دنیا جہان کے ہاتھوں ان کے لیے بلیک میل بھی ہوتے ہیں. پھر اولاد بھی والدین کا اسی طرح خیال کرتی ہے. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی کمزوری سمجھ کر ان کو یہاں پاکستان میں رکھا گیا تھا، بڑے سے قید خانے میں کہ جی باہر نہیں جا سکتی. عمران خان نے پاکستان کو سب کے لیے قید خانہ بنایا ہوا تھا. آصف زرداری باہر نہیں جا سکتا، خورشید شاہ باہر نہیں جا سکتا، اپنا شہباز شریف باہر نہیں جا سکتا، شاہد خاقان عباسی باہر نہیں جا سکتا، خواجہ آصف، سب کے نام ECL پر ڈال کر پاکستان کو بڑا سا قید خانہ بنایا تھا. تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک بڑے سے قید خانے میں رکھا گیا تھا. تو بہرحال اب انہوں نے درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے لیے. تو ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ پہلے تو بینچ ٹوٹتے رہے. فائنلی اب ایک لارجر بینچ بنا تو اس میں نیب نے آ کر کہا کہ جی انہیں مریم نواز کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بے شک عدالت واپس کر دے. تو جب پاسپورٹ واپس ہو جائے گا تو وزارت داخلہ تو ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، تو جب مریم نواز صاحبہ لندن جانا چاہیں گی اپنے والد سے ملاقات کرنے، تو اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے، تو پھر ان کو کوئی ظاہر ہے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو امکان یہ ہے کہ جب پاسپورٹ ملے گا تو کچھ عرصے میں مریم نواز صاحبہ لندن جائیں گی، ذرا تازہ توانا ہو کر والد صاحب سے مل کر ان سے کیا ہوتا ہے وہ لے کر ہدایات لے کر پاکستان واپس آ جائیں گی. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہے نا، یہ ساری ڈیولپمنٹس پولیٹیکلی تو جنہوں نے پاکستان سے مسلم لیگ نون اور مسلم پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان یا سیاسی قوتوں کی حقیقی جمہوری اور سیاسی جتنی پاکستان میں جمہوریت ہے، جتنی پاکستان میں سویلین سپریمیسی سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، یا جتنا ایک پارلیمنٹ کو احترام ملتا ہے، ان میں اگر کوئی لوگ، کوئی پولیٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ اور سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے جتنی وہ پاکستان میں اجازت ہے، تو یہ وہ پارٹیز ہیں. عمران خان صاحب تو اس میں بھی یقین نہیں رکھتے نا. تو خیر، تو یہ اپنا جو لوگ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، عوامی نیشنل پارٹی، ان کا صفایا ہو جائے گا، ان کے منہ پر بڑا تماچا. یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا، اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا، مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کی واپسی ہونا، اور پھر وہ ظاہر باہر چلی جائیں گی، اپنی مرضی سے آئیں گی، اپنی مرضی سے جائیں گی، ایک آزاد شہری ہوں گی نا، ان کے لیے پھر پاکستان ایک قید خانہ نہیں ہوگا. مطلب ایک وقت تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کو اجازت لے کے باہر جانا پڑتی تھی. ایک وقت تھا کہ آصف زرداری صاحب کا پاسپورٹ ضبط تھا، اب اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں. ایک وقت یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ دنیا کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ. تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی، ان کے منہ پہ تو بڑے تماچے ہیں، ایک نہیں بہت بڑے بڑے تماچے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑے معاملات جو ہیں وہ ان کی ہر جگہ پہ جو سمجھتے تھے کہ یہ نہیں آگے ان کی سیاست ختم ہو گئی، ان کی بےزتی. اور خاص طور پر شیخ رشید صاحب، شیخ صاحب یہ جی سیاست ختم ہو گئی ہے جی ان کی، یہ بس اب یہ ختم ہو گئے جی، ختم ہو گئے. تو اب وہ جو ختم ہو گئے والے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آج خود بھی بے عزت ہوئے عدالت میں. عدالت میں معاملہ لے گئے تھے 72 رکنی کابینہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا تھا کہ جی 72 رکنی کابینہ ہے اور اس کابینہ کو تحلیل کریں. عدالت کو کہا کہ جی کابینہ کو اپنے سائز میں لے آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، غلطی ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بے عزت کر کے نہ کہا کہ جی شیخ صاحب اگر آپ پارلیمنٹ کے رکن نہ ہوتے
تو پھر آپ کو ہم سناتے اس طرح کی فضول درخواستیں لے آنے پر. یہ کہا ترمین اللہ صاحب نے جرمانہ ڈالتے آپ پر, درخواست واپس لیں, وہ درخواست واپس نہ لیں, فیصلہ. بہرحال وہ یہ ہوا کہ شیخ صاحب کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہوئی. انہوں نے کہا کہ معاملہ تو ہے پارلیمنٹ کا, پارلیمنٹ میں لے کر جائیں. آج بھی آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں, وہاں جا کر کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب کو یہ بات, پی ٹی آئی کو, ان کے چاہنے والوں کو, ان کے جو ترجمان ہیں, ان کے وکیل ہیں, ان کو یہ بات 3-4 بار سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ چکی ہوئی ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آپ جا کر پارلیمنٹ میں کریں نا جو کچھ کرنا ہے. یہ جو آپ سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں, میس کریٹ کرتے پھرتے ہیں, پاکستان کی سیاست کو گندا کرتے پھرتے ہیں, یہاں تک کہ تعلیمی اداروں کو گندا کرنا شروع کر دیا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی والا معاملہ واقعہ آپ نے خود دیکھ لیا. برطانیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بچے جو کالج اور اسکولز جانے والے ہیں ان کو سڑکوں پر لیے پھر رہے ہیں. ایک ویڈیو بڑی ہی شرمناک ویڈیو ہے, مریم اورنگزیب کے علاوہ بھی. رانا ثناءاللہ صاحب کہیں سے نکل رہے ہیں, وہ نوجوان ہیں, کیمرے موبائل ہاتھ میں پکڑے, رانا ثناءاللہ ان کی گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں. وہ منظر دیکھ کر خاص طرح کے واقعات یاد آتے ہیں. تو یہ جو ذہنیت عمران خان صاحب نے بنا لی ہوئی ہے, یہ جگہ, یہ لوگ جو ہیں, یہ ان لوگوں کو عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان لوگوں کی جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں. تو ان کو ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کریں. آپ نے جو کل خطاب کیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جا کر, یہ خطاب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کر لیں یار, ان کے سامنے کریں, ان کا مقابلہ کریں. اکھاڑے میں بیٹھ کر پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا بھائی, پہلوان کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مقابلہ کہاں ہو رہا ہے. تو بہرحال تو یہ شیخ رشید صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہیں وہ ہر معاملہ عدالت میں لے کر آ جاتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. پہلے بھی عدالتوں کو استعمال کیا جاتا رہا, اب بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ترمین اللہ صاحب نے کہا سیاسی استعمال عدالتوں کا, اور آپ کو پتہ ہے عدالتوں کا سیاسی استعمال کیا ہوا ہے. ترمین اللہ صاحب نے تو جس بھی اپنا حوالے سے بات کی ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی عدالتوں کو عمران خان کے مخالفین کے خاتمے کے لیے استعمال کیا گیا. انہی عدالتوں نے کبھی بھی عمران خان کے مخالفین کی ضمانتیں نہیں ہونے دی, نہیں ہوئی. جیلوں میں سڑتے رہے, گلتے رہے, 3 سال 2 سال چاہتے رہے, عدالتوں کو ٹکریں مارتے رہے کہ یار یہ مقدمات ٹھیک نہیں ہیں. بہرحال تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسمبلی کے ممبر ہیں, جائیں اسمبلی بیٹھے جا کر. اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو عمران خان صاحب کی مرضی ہے جو وہ کہیں گے. خیر, اب آخری بات جو ہے وہ تحریک انصاف کا ثابت کرنے والی بات, کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, وہ یہ کہانی ہے کہ جی آج شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جمعرات کو مزید ویڈیوز سامنے آنے جا رہی ہیں, اور یہ ہیکرز نے اعلان کیا ہے, اور لگتا ہے جمعہ ان پر بھاری ہوگا. یہ شہباز گل صاحب کا ٹویٹ ہے. فواد چودھری صاحب کے ایک ٹویٹ آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں, اور مزید ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں, سیکیورٹی حکام کی گفتگو بھی ان کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی مریم نواز صاحبہ کی اپنا آڈیو, میں ویڈیو اگر کہہ بیٹھا تو آڈیو, مریم نواز کی آڈیو بھی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں اپنے والد کو, ابا جی کو, کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کو توشہ خانہ میں نااہل کر دیں گے. پھر عمران خان ان پر اپنا چیف الیکشن کمشنر پر چڑھ دوڑے, ان کو گالم گلوچ ان کو کرنا شروع ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ڈیلیبریٹلی کوشش ہے پی ٹی آئی کی, یہ نادانی ہے یا واقعی سارا کچھ کیا دھرا ان کا ہے, کچھ نہیں پتا, تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. لیکن جس طرح یہ مخبریاں کر رہے ہیں کہ اب کون سی ویڈیو آئے گی, آڈیو آئے گی, اب کس کی آڈیو آئے گی, اس آڈیو میں کیا کیا گفتگو ہوگی اور کب آئے گی, تو یہ سارا کچھ ثابت یہ کر رہا ہے کہ تعلق ہے عمران خان کا, عمران خان کے نیٹ ورک کا ان آڈیوز کے ساتھ, ان آڈیو لیکس کے ساتھ, ہیکرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. وہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اب وہ کیا لائیں گے سامنے, تو وہ پکانے والوں میں, ریکارڈ کرنے والوں میں اور ہیک کرنے والوں میں پھر یا تو خود شامل ہے. تو کوئی تو چکر ہے. تو اس کی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن بہرحال جب تحقیقات ہوگی اور اگر یہ پکڑے گئے, جکڑے گئے, تو برے پکڑے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.